जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मई है सन 2020। रमज़ान की आज 16 रमज़ान हो चुके हैं और 17वीं शब है। कोविड के ऊपर आज गुफ्तगू करते हैं। कल हमने कुछ सवाल आपके लिए छोड़ दिए थे कि वो उसका जवाब देंगे, वो इंशाल्लाह इस गुफ्तगू के आखिर में जवाब देंगे। और ये आपको बता दें कि जी दुनिया में जो क्रिटिकल कंडीशन में जो लोग रहते थे वो 40,000, 42,000, 43,000, 45,000 पूरी दुनिया में, अब वो पहुंच गए थे 55-60 तक पहुंच गए थे। तो अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो 40 की उसने वो पकड़ ली है, तो 40,000, 44,000, 47,000 इसमें रह रहा है। तो जो कि ये बताता है कि तकरीबन 30% हमारा जो क्रिटिकल जो जहाँ पे लोग रहा करते थे, यानी कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर या सर्जिकल वो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, तो वो 30% नीचे आ चुका है। क्योंकि जो डेथ रेट है वो हम आईसीयू से निकालते थे कि आईसीयू में कितने लोग जा रहे हैं। हमने अंदाज़ा लगाया था कि आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जो लोग जा रहे थे उनमें से 50% जो है वो सेहतियाब हो जाते थे और 50% बदकिस्मती से जो है वो मौत के मुंह में चले जाते थे। फिर हमें ये भी पता है कि जो लोग जो है वो वेंटिलेटर पे थे उनमें 80 to 88% लोग मौत के मुंह में चले जाते थे, और जो सिर्फ ऑक्सीजन पर या दूसरी सप्लाईज पर होते थे वो उनमें ज़्यादा चांसेस थे वापस आने के। ये सारा जो आदाद शुमार हमें यूके से चाइना से मिलना शुरू हुआ, ये अभी तक कंसिस्टेंट है जो कोई दुनिया में चल रहा है। अब दोबारा देखते हैं पाकिस्तान की तरफ और आपसे शेयर करें कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। तो मैंने आज फिर डाटा रखा है आपके सामने बात करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि अगर मैं अपने टीवी को देखूं तो ऐसा लगता है कि दूसरी एटमी जंग हो रही है और सारे एटम बम जो हैं वो पाकिस्तान में गिर चुके हैं। ये टीवी देख के तो ये अंदाज़ा होता है, या जो हमारे लोगों से गुफ्तगू करके जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो सुन रहे हैं। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं जहाँ पे बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं लोग। जो काबिल हैरत बात है वो ये कि हमारे जितने भी तालिब इल्म हैं या जो मेरी उम्र तक पहुँचने वाले लोग हैं या जो पहुँच चुके हैं, उन सब ने, हमने जिन किताबों से पढ़ा है, ये किताबें तो इंग्लैंड में अमेरिका से लिखी गई, यूरोप के लोगों ने लिखी, जिन्होंने भी फार्मेसी पढ़ा, मेडिसिन पढ़ा या बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ा, या इवन जिन्होंने फिजिकल साइंसेस पढ़ा। तो इतनी तो सेंस आ जाती है साइंस पढ़ने के बाद कि चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो जब आप देखने, और इन किसी की मिरास नहीं है आज के दौर में, तो आप जब आप देखने की कोशिश करें तो आपको मैं अब आपके सामने रखता हूँ सूरत हाल है क्या। और हम पहले भी कई बार रख चुका हूँ, लेकिन ज़रा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान का जो डेथ रेट है वो आपके सामने है। कभी हम कहते हैं 19, कभी कहते हैं 14, कभी कहते हैं 30, कभी कहते हैं 40, एक दफ़ा हमने 51 भी कह दिया, कभी 12 कह दिया। और आपको याद होगा कि हम, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, तो 12 मार्च से हमने डेथ का बताना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में डेथ हो रही है। आज 10 मई है, तो मेरा ख्याल है कि 8 मार्च या 12 मार्च को हमने बात कर दी थी। इसमें एक्यूरेसी की गलती हो सकती है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा साइंस से ताल्लुक़ नहीं है इस एक्यूरेसी का। लेकिन ये ज़रूर है कि तकरीबन 50 दिन हो गए हैं पहली मौत को हुए। तो वो देखने की बात है कि 50 दिन में आज जो हमारे पास बात हो रही है वो कितनी हो रही हैं? 19, 25, 40, 41, यही बात है ना। मैं मान लेता हूँ ये सारी बात जो है कोविड से हैं जो आप कह रहे हैं। तो ज़रा बताइए कि आपके यहाँ आवाम कितनी रहती है? 25 करोड़। 50 दिन गुजरने के बाद अगर मैं 50 दिन पुराना वाला टीवी चलाऊं, 40 दिन पुराना वाला टीवी के प्रोग्राम चलाऊं, अपने एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू सुनूं और फिर ये सोचूं कि 10 मई को क्या सूरत हाल होगी, तो वो तो क़यामत सुग़रा का मंजर पेश कर रहा था 10 मई को। तो मैं आपसे शेयर करूं कि जहां सूरत हाल ख़राब है वो क्या है। बेल्जियम, जहां पर अगर पाकिस्तान में एक आदमी का इंतकाल हुआ है कोविड से, जो आपने कहा है, ये ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के हेल्थ केयर सिस्टम से कोई मैच नहीं है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए उन्हें भरपूर अंदाज़ा है, जो नहीं गए उन्हें भी अंदाज़ा होना चाहिए कि किन ताकतवर ममालिक के पास जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वहाँ जो प्रोफेशनलिज्म है, वहाँ जो इक्विपमेंट है, वहाँ पे जो सपोर्ट हासिल है, वहाँ जो महारत है, उसका पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। मतलब कभी आपने नहीं सुना कि बेल्जियम से कोई ऑपरेशन करवाने के लिए पाकिस्तान आ रहा हो, या आपने सुना होगा पाकिस्तान से लोग गए यूके सर्जरी करवाने के लिए। ये तो है। आपको ये बताऊं कि बेल्जियम में अगर पाकिस्तान में एक आदमी का इंतकाल हुआ है, हालांकि पाकिस्तान में इंतकाल जो हुआ है आपको मैंने हिसाब किताब लगा दिया आबादी के एतबार से, तो बेल्जियम में इंतकाल हुआ है 300।
اس اعتبار سے اگر پاکستان میں 1 تو بیلجیم میں 300، اسپین میں 224، اٹلی میں 200۔ یہ میں نے پاکستان میں اگر ایک انتقال ہوا اس کے لحاظ سے ان کی آبادی کتنی ہے، وہاں پہ کتنا انتقال ہوا وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ ممالک کے نام لے رہا ہوں جو آپ سے کئی گنا آگے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم میں، وہاں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بیلجیم میں 300، اسپین میں 224، اٹلی 200، یو کے انگلینڈ میں 188، فرانس میں 156 156، ہالینڈ میں 124، امریکہ میں 96، ایران میں 32، برازیل میں 20 اور پاکستان میں 1۔ اب گراف بنا لیجئے، یہ جو لوگ گراف بنا کے ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں انہوں دیکھ لیجئے۔ تو پاکستان تو ابھی اس جگہ پہ نہیں آیا جہاں پر گراف آپ کو قابل اعتماد بھی کہہ سکے۔ اب جہاں 300 لوگ مر رہے ہوں وہاں پر ایک آدمی گراف میں بالکل نیچے ہوگا۔ تو پاکستان تو نہیں آیا، 50 دن گزر چکے ہیں پہلی موت کے بعد۔ ویسے اگر آپ نکال لیں تو فروری میں آپ کے یہاں پازیٹیو آ گیا تھا، اور پیچھے چلے جائیں تو آپ تو جنوری کے آخر میں ہی کووڈ پہ گفتگو کرنا شروع کر چکی تھی پاکستان کی گورنمنٹ، وہان کے ساتھ معاملات پہ پریس کانفرنس شروع ہو گئی تھی۔ تو ہم بجائے اس کے کہ اس بات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ایسا کیوں ہے، کیوں پاکستان میں اموات نہیں ہو رہی، جبکہ یہاں پہ اموات اگر بیلجیم میں 300 ہے تو یہاں پہ 900 ہونی چاہیے تھی کم از کم، کیونکہ آپ کے یہاں کی موٹیلٹی جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم پہ بیس کرتی ہے، ایمبولینس کے اوپر بیس کرتی ہے، ہاسپٹل جانے پہ بیس کرتی ہے، ہسپتال میں ٹریٹمنٹ پہ بیس کرتی ہے، وہاں کی سپلائز پہ بیس کرتی ہیں، اور سب کا ہمیں آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ وہ کیا کوالٹی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اگر مان بھی لیں کہ ہمارے پاس جو کوالٹی یورپ کی ہے وہی ہے، تب بھی ہم ابھی بیلجیم سے بہت دور ہیں، کیونکہ وہاں پہ 300 انتقال کر چکے ہیں، آپ پاس 299، ہم پیچھے ہیں۔ یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک وجوہات ہوں گی، وہ وقت آنے کے ساتھ عیاں ہوتی جائیں گی۔ جو اشارے ملتے تھے وہ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، جو لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں وہ سائنٹیفک اشارے، سائنٹیفک ثبوت اور اعداد و شمار اور جو نقطوں کو جوڑنے کے لیے جو سائنسی اسٹڈیز کی جاتی ہیں وہ ہم نے آپ سے کئی بار شیئر کر چکے ہیں کہ ابھی کام ان چیزوں پہ جاری ہے جہاں تک ہو چکا ہے۔ جو جیسے جیسے نتائج آ رہے ہیں، جیسے جیسے لوگ اس پر بحث مکمل کر رہے ہیں، بحث شائع ہو رہی ہے، وہ ہم آپ کی نظر کرتے جا رہے ہیں اس موضوع پہ۔ آئیے اب جو دوسرا اس کے پاس آج موضوع تھا وہ یہ تھا کہ کووڈ کے نتیجے میں کیا اور معاملات جو ہیں خراب ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں نفسیاتی امراض، ہارٹ کا معاملہ وہ سر دست ہے، ڈائلسس کا معاملہ سر دست ہے، کینسر کے لوگوں کو ٹریٹمنٹ نہیں مل پا رہا۔ اب فیصلہ کیسے کیا جائے کہ کووڈ سے لوگوں کو بچانا ہے یا جو اور معاملات تھے ان سے لوگوں کو بچانا ہے۔ ہم تو ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، کتنا لاک ڈاؤن کرنا ہے، کہاں تک لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ بھائی ٹائم تھا، سمجھ لیجئے، ابھی بھی اعداد و شمار جمع کر لیجئے، فیصلے اپنے اعداد و شمار کے مطابق کریں۔ مجھے بعض دفعہ میرے دوست کہتے ہیں نا کہ وہ آپ ہمیشہ ایگریسو باتیں کرتے ہیں، کینیڈا میں ایسا نہیں ہوتا، امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں ذرا کینیڈا کی جو ٹریفک پولیس ہے اس کو پاکستان لے آؤ۔ کینیڈا میں تو اس کو سالوں موقع نہیں ملتا چالان کاٹنے کا، یہاں وہ پاگل ہو جائے گی۔ تو ہر جگہ کے ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہیں، تو ہمیں ڈائنامکس دیکھ کے بات کرنا پڑے گا۔ اب سینیریو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، سینیریو ہے کیا۔ آپ کے پاس آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ صحیح جا رہے ہیں، رستے میں 4 لوگ آ جاتے ہیں آپ کی گاڑی کے بالکل سامنے، چاروں لوگوں کی غلطی ہے۔ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں تو چاروں مر جاتے ہیں، گاڑی سیدھے ہاتھ پہ موڑتے ہیں ان کو بچانے کے لیے تو آپ اب قانون کو وائلیٹ کریں گے، وہاں پر ایک اور بندہ کھڑا ہوا ہے جو قانون پسند ہے، اب کہ وہ مر جاتا ہے۔ آپ کیا فیصلہ کریں گے اگر فیصلہ کرنے کا وقت موجود ہو؟ تو میتھمیٹکس تو یہ فائدہ کہتا ہے کہ بہتر فائدے کے فیصلے کر لیے جائیں، 4 جان بچا کر ایک کو مار دیا جائے، جبکہ وہ حق پہ تھا۔ تو رسک بعض دفعہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور حالات و واقعات آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، سائنٹیفک آپ کی ایبلٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہم کووڈ کے نتیجے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک کے بہت سے لوگ مارتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نفسیاتی بہت سارے مریض کو بنا دیں۔ امریکہ میں آ رہا ہے نا 75,000 سوسائڈ وہ فورکاسٹ کر رہے ہیں ایڈیشنل، اٹس ٹو مچ اماؤنٹ۔ تو وہ لیکن اس کے لیے وہ
اس کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے, اس کو روکنے کے لیے اپنے اسٹریٹجی بنائیں گے. ایک سوال آیا, آج اس سوال کا جواب دے دوں, اس میں یہ تھوڑا سا یہ بڑی ہو جائے گی کہ وہ پتہ نہیں افریقہ کے کسی ملک تنزانیہ کے پرابلی لیڈر نے وہ ٹیسٹ کیا. میں نے پہلے بھی اس کا جواب دیا تھا اور کہا کہ ٹیسٹ جو ہے وہ جعلی ہے, چونکہ اس نے پپیتے کے بیج کا, بھیڑ کا, سب کا پازیٹیو نکال دیا. اچھا, ہر آدمی کا اس میں اپنا کہنا ہے. ابھی ٹی وی پہ چل رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں کہ جی خیرپور میں کہیں پہ ٹیسٹ ہوا, وہ سارا ٹیسٹ جو ہے وہ سندھ میں دوبارہ کراچی میں دوبارہ کیا گیا, تو ریزلٹ دوسرے آ رہے ہیں. تو ٹیسٹ پہ تو ہم باتیں کر چکے ہیں کہ 50 to 60% جو ہے ریلائبلٹی نہیں ہے, 40 to 60% دنیا بھر میں پبلش ہو چکا ہے. لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ پی سی آر کسے کہتے ہیں, پالیمریز چین ریئیکشن, وہ کسے کہتے ہیں, آر ٹی پی سی آر. آر ٹی پی سی آر میں فالس نیگیٹو تو آ سکتا ہے, فالس پازیٹیو آنا انتہائی تشویشناک بات ہے. تو وہ میرے سمجھ سے والا تر ہے کہ فالس پازیٹیو کیسے آ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں ناک میں جب ہم سیمپل لیتے ہیں تو بہت آخر تک لے جاتے ہیں ناک میں, بندہ پورا تکلیف میں جاتا ہے کیونکہ نہیں مل رہا. اگر اوپر سے نکالنا ہے تو نہیں مل رہا. بعض لوگوں کا ایلوولر تک لے کے جانا پڑ رہا ہے سیمپل نکالنے کے لیے. تو وہ لوگ جن کے ایلوولر میں سیمپل ہے اور یہاں پہ ناک میں وائرس نہیں مل رہا, کیونکہ پی سی آر از اے ہائیلی سینسٹیو, ہائیلی اسپیسیفک, بہت حساس ہے, بہت پہچانتا ہے کس کو میں کیا کہہ رہا ہوں, اور بہت معمولی سی مقدار کو پہچانتا ہے. یعنی کہ اس کو ایک وائرس کا اسٹرین مل جائے گا, پی سی آر سے کیچ کر لے گا. پی سی آر ٹیکنیک کی خاص بات یہ ہے. فالس نیگیٹو اس لیے دیتا ہے کہ ناک میں سے سیمپل میں نہیں ملا اس کو, تو یہ تو فالس وہ نیگیٹو دے دے گا جبکہ بندے میں موجود ہے. تو یہ جو رزلٹ منفی آئے گا بندے میں موجود ہے, تو سیمپل لینے والے کی غلطی تھی. لیکن جو سیمپل پروسیس ہونے کے بعد پی سی آر پہ جاتا ہے, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں وہاں پہ کوئی غلطی ہو رہی ہے, اور کوئی غلطی ہے تو بہت ایکسیپشنل کیسز ہیں وہاں پر. اور اس میں ہے سسٹم میں, انٹائر سسٹم میں وہاں تک پہنچنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اور بات ہے. اور اس میں تو بہت غلطی ہے جو آپ کا بایولوجیکل وہ ہے انزائم لنک, جو وہ ہے سیرولوجی ٹیسٹ, اس میں آپ خون لے رہے ہوتے ہیں یا اینٹیجن کوٹیڈ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اینٹی باڈیز کوٹیڈ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں, لیکن دنیا بہت سے ہو گئی, آگے بڑھ گئی ہے. تو ان صاحب نے جو ٹیسٹ کیا, انہوں نے جو کروایا, اس پر زیادہ لوگوں کو چاہیے بحث نہ کریں, کیونکہ مجھے اس میں تھوڑا سا سیاسی معاملہ لگتا ہے. فری میں کسی کو بھی ٹارگیٹ کرنا مناسب نہیں ہے. وہاں پہ سسٹم میں خرابی ہوگی, سیمپل میں خرابی ہے اتنی بھی نہیں ہے. جہاں پہ ہو رہا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اس کی فرسٹ ریزن کیا ہے. یہ 2-3 باتیں نظر آ رہی ہیں کہ جی وہ جو جیسے تائیوان میں پیشنٹ بالکل نہیں ہے, انتقال بہت کم ہوا ہے, لیکن اس کو نیوز میں جگہ نہیں مل رہی, اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کے بارے میں کوئی سوال کرے تو اس کو اگنور کر رہا ہے. تو وہ پتہ نہیں کیوں سیاسی رویہ لگتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا, تائیوان کو اگنور کرنا. اور میرا یہ بتانا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بارے میں خاص طور پہ, کیونکہ لیڈرشپ رول جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پاس ہے. تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو گلوبل ماں کا کردار ادا کرنا ہے, سنجیدگی سے کرنا ہے, اور جو غلطیاں کرتے جا رہے ہیں اس کو ریویو کرنا ہے کہ غلطیاں کیا کی, تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ کر سکیں. تو اس کو ریویو کرنا ہے. اب آئیے یہ پی سی آر ٹیسٹ, آپ سے کچھ تھوڑی سی باتیں, اس کی معلومات اور آگے بڑھا دیں. کووڈ یہ وائرس کیا ہے, ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ یہ جو آر این اے ہے وائرس کا, کووڈ SARS-2 جسے ہم کہہ رہے ہیں, SARS-CoV-2, اس آر این اے کے اطراف میں ان کی ایک سمجھیے جھلی ہے, اس کے باہر اسپائک لگا ہوا ہے, اور جھلی سے آر این اے جڑا ہوا ہے. تو آر این اے کے اندر جینیٹک ایک کوڈ ہے پورا, اس کی سیکوینس ہے, جینیٹک سیکوینس. اس سیکوینس کو اگر اسٹڈی کیا جائے گا تو ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا یہ پرانا ہو چکا ہے, کتنی ایج ہو چکی ہے اس آر این اے, کتنا یہ پھیل چکا ہوگا. اس سے ہم اندازہ کر لیں گے کہ بھئی یہ اس حد تک آنے میں, بال بڑھنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, تو اندازہ کر لیں گے. کہاں سے آیا ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو جینوم سیکوینسنگ ہے, اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو, بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ SARS-CoV-2 کا جو وائرس ہے یہ 96% اور 97% میچ کرتا ہے اس کرونا فیملی کے وائرس سے جو آنکھیں جس کی نہیں ہوتی ہیں, بیٹ, چمگادڑ میں جو ہوتے ہیں. اور چمگادڑ یوہان میں یہ بات جو تھی, ان کے جو صوبے میں تھی, یہ بات مستحکم تھی. تو کرونا بہت پرانا ایک فیملی ہے وائرس کی,
اب تو पढ़ पढ़ के सब लोगों को पता चुका होगा हमें। और उस फैमिली के क्या वो जानवरों में फैमिली रहती है, ऊँट उसमें मौजूद हैं, बिल्ली मौजूद है, ये पेंगोलिन मौजूद है, ये बैट मौजूद है। बैट में तकरीबन 500 तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, 5000 एक्सपेक्ट करते हैं और वायरसेस इसकी स्पेशी होंगी। तो इस वायरस का जो पैट में था और जो कोविड है, तो पैट से ये 96% एक जैसा है। जो पेंगोलिन में कोरोना का है वो 91% मैच करता है। 2002-03 में एक आया था सार्स, हांगकांग से शुरू हुआ था, दुनिया में उसमें भी अच्छे खासे लोग इंतकाल कर गए थे, 700 लोग तकरीबन उसमें इंतकाल कर गए थे। तो सार्स से वो तकरीबन 80% मैच करता है। फिर एक आया था मार्स, मिडल ईस्ट का, 14-15 की बात है दोस्त, तो उससे भी ये 55% मैच करता है। इसका जेनेटिक कोड जो हमारे पास इस वक्त कॉफ2 के नाम से इंसानों में आया है। आपको बताऊं कि इंसान का अपना जो हमारे पास बिलियंस पेयर्स हैं, जिससे हमारे जो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन बीइंग का, और जो बराबर में जो साहब बैठे हुए हैं, समझ लीजिए जो आपके जो भी इंसान बैठा हुआ है, दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं आपके, हम दोनों सेम जीन रखते हैं, लेकिन शक्ल डिफरेंट है, बर्ताव डिफरेंट है, रवैया डिफरेंट है। क्यों? चाइनीज हमसे डिफरेंट हैं, जबकि सेम जीन है। तो 99.9% हम सेम होते हैं, मामूली सी चेंज आती है। आपको अजीब बात बताऊं, ये जो बनमानस है, हम ही समझते हैं कि बनमानस इंसानों से जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, कुछ लोग कहते हैं 96% जो जेनेटिकल सिमिलैरिटी है बनमानस की, इंसानों से मैच करती है। बाज लोग 98% भी कहते हैं। तो ये बहुत मामूली सा फर्क जो है वो आपको बनमानस बना देता है, आपको इंसान बना देता है। फिर आप देखिए केला, ये तो प्लांट है ना, केला का कहते हैं कि जेनेटिकल जो मटेरियल है वो ह्यूमन बीइंग की जेनेटिक मटेरियल से 60% मैच करता है। इस तरीके से जो प्रोटीन्स हैं कैट के, सिमिलरिटीज बहुत सारी है। तो बहुत मामूली सी जगह पर जाकर तब्दीली होती है, और वो तब्दीली इस हद तक खौफनाक होती है कि एक इंसान बन जाता है, एक जो है वो बनमानस होता है। फिर इंसान के अंदर आप देखें कितनी वैरायटी मौजूद है। तो हमारा मामला इस तरह कोविड के साथ है। हमने ये देखा है माजी में कि जितने भी वबा आई, वबा ख़त्म कैसे हुआ, हमारे पास तो वो टेक्निक्स मौजूद नहीं थी, यहाँ से 100 पीछे चले जाए, लेकिन वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि जी इसके अंदर खुद कोई चेंजेस आ गई हैं, और जो चेंजेस थी वो उसकी इन्फेक्शन फैलाने में कमी लेकर आ गई। बहुत रीसेंट केस अगर मैं आपसे शेयर करूं तो सार्स का था, 2002। सार्स अचानक जो है वो डिसअपियर हो गया, और सार्स इस वक्त दस्तयाब नहीं है इन्फेक्शन करने के लिए। तो क्या हुआ सार्स के साथ? जो कुछ सार्स के साथ हुआ है, हम ये तवक्का कर सकते हैं कि यही कुछ कोविड के साथ हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, भरपूर काम जारी है वैक्सीन के ऊपर, भरपूर काम जारी है एंटीबॉडीज़ के ऊपर। जो बातें सही होती जा रही हैं वो आपके इल्म में आती जा रही हैं। आज आपको एक और बात की तस्दीक कर दूं कि न्यूयॉर्क में जितने लोग बीमार हुए थे कोविड से, जो सेहतमंद हो गए, न्यूयॉर्क की स्टडी ने ये बात कन्फर्म कर दिया है, इस बात पर मोहर लगा दी है कि हर के पास जो किसी वक्त भी एक्सपोज हुआ था, इर्रिस्पेक्टिव काला था, गोरा था, छोटा था, बड़ा था, हार्ट अटैक वाला था, बगैर हार्ट अटैक वाला था, मर्द था या औरत था, चाइनीज था या अमेरिकन था, इंसान था, तो उसमें एंटीबॉडीज बन गई हैं। एक्सपोजर थोड़ा सा हुआ था या ज़्यादा हुआ था, अस्पताल पहुंचा था या नहीं पहुंचा था, तो 100% लोगों में जिन्होंने कोविड से एक्सपोजर हुआ था, उन 100% लोगों में एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। और एंटीबॉडीज़ बनने का मतलब साफ और वाज़ा है कि कोविड-19 अब उन पर हमलावर एटलीस्ट अगले 10 हफ्ते नहीं हो सकता। और अगर ये सास से हम इसको पढ़ें तो हो सकता है कि ये अगले 2 से 3 साल तक ये एंटीबॉडीज़ रहे। और ये भी मुमकिन है कि अगर इसके जेनेटिकल कोड में इस्तेहकाम आ जाए या हो, तो फिर ये ज़िंदगी भर के लिए रह सकता है। एटलीस्ट बॉडी के अंदर जिसने एंटीबॉडीज़ बनाई हैं वो सिस्टम अलार्म हो चुका है, अटेंशन हो चुका है, वो इसको पहचान चुका है
وہ جیسے ہی کبھی دوبارہ جائے گا تو بہت فاسٹ اینٹی باڈیز بنا سکتا ہے. اب ایک اور معاملہ بھی ہے کہ لوگوں کا حق تھا کہ انہیں آپ وائرس سے ایکسپوز ہونے دیں، کیونکہ جب تک آپ ایکسپوز نہیں ہوں گے اینٹی باڈیز بنے گا کیسے؟ آپ نے لاک ڈاؤن کر کے بہت سارے لوگوں سے یہ حق چھین لیا ہے کہ ان کے پاس امیونٹی ڈیولپ ہو جائے. تو ہمیں میتھمیٹیکلی سوچنا پڑے گا، اور سوچنے میں جو ہمیں رکھنا پڑے گی، بات گفتگو رکھنی پڑے گی کہ ہم کس طریقے سے میکسیمائز کر سکتے ہیں بینیفٹ کو. آپ نے تکالیف اور نقصانات ایک طرف رکھنے ہیں، فائدے ایک طرف رکھنے ہیں، فائدوں کو جمع کرنا ہے اور پھر جا کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو بچانا ہے. مورل آپ کے پاس کیا فاؤنڈیشنز موجود ہیں، سائنٹیفک فاؤنڈیشنز کیا موجود ہیں، اور آپ کی اپنی اسٹریٹجیکل فاؤنڈیشن کیا موجود ہیں کہ آپ نے کس کو بچانا ہے، پرائرٹی کس کو دینی ہے، اور غلط فیصلے سے کہیں ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچ جائے. امید ہے کہ ہم آپ سوال جواب کرتے رہیں گے اور یہ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی. میں اپنے فزکس کے لوگوں کو آخر میں چاہوں گا کہ دیکھیے عید کا وقت آنے والا ہے. نماز عید کی جو ہے وہ میدانوں میں پڑھوائی جائے. صبح وہ 9 بجے شروع کروائی جائے یا 8:30 بجے شروع کروائی جائے جب وہ دھوپ عروج پر ہوتا ہے. صفیں ساتھ بنوائی جائیں، اپنے اپنے جاننے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں جن کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے بعض کو وائرس نہیں مل پا رہا، اتنی آسانی سے وائرس اویلیبل نہیں ہے، آپ ناک کے اندر لگا رہے ہیں اور اس میں لگا رہے ہیں. تو لوگوں سے کہا جائے کہ اپنی نماز پڑھنے کی جو مسلح ہے ساتھ گھر سے لے کر آئیں، اور جب وہ بچھا لیں تو جہاں پہ انہوں نے سجدہ کرنا ہے وہاں کسی کا پاؤں نہ لگنے دیں. اس حفاظت کے ساتھ نماز کا اہتمام کے لیے جو ہے وہ ترتیب بنائی جائے. اور جو فزکس کے لوگ ہیں، موقع کبھی کبھی ملتا ہے، انہیں چاہیے اسٹڈی کر لیں اور بتا دیں کتنے پارٹیکلز پڑوس میں جا سکتے ہیں اگر آپ گفتگو نہ کریں. چھینکے تو کتنے جا سکتے ہیں، چھینکنے کا پنشل کتنا ہوگا. نماز میں لوگ خاموش کھڑے ہوتے ہیں، پوری صف میں سے ایک آدمی 2 آدمی چھینک پاتا ہے، تو وہ ہوگا تو اس کو جس کو چھینک آ رہی ہے اس کو ویسی سائڈ کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر آ جائے تو کتنا رسک ہوگا، ان کو پھر 14 کے لیے ان کو کر لیں گے کوارنٹائن. تو وہ دیکھ لیجئے. لیکن پوری عید کی جو گہما گہمی ہے ہماری تہوار کی، اس کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کی جو بھرپور کوشش کی جا سکتی ہے وہ کی جائے. اگر سائنس سپورٹ کرے تو ضرور عید کے نماز عیدگاہ میں کھلے میدان میں دھوپ کے نیچے پڑھنے کی کوشش کی جائے. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور سائنٹیفکلی جو سوال جواب ہوں گا اس کے لیے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.